حضور پڑھی محمد و آل محمد۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دین وفا اسلام وہ مذہب ہے جو دین وفا ہے۔ سب کار رسالت پائے تزئین وفا ہے۔ کہتے ہیں شریعت جسے وہ آئین وفا انکار ولا اصل میں توہین وفا ہے۔ حق جیسے چلا ہے کرار کے
पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले सना खूब सुना लो कोई हुस्न वालों की सना खूब सुना लो शक्ले पैगंबर तो बना लो कोई एक हम शक्ले पैगंबर तो बना लो कर लो किसी की भी वफादारी के तज़किरे कर लो किसी के भी वफादारी तो जब जाने के अब्बास बना लो तज़किरे कर लो किसी के भी वफादारी के हम तो जब जाने के अब्बास बना लो कोई हुस्न वालों की जो रात बाहर बैठे हैं मुझसे गुजारिश है कि मजलिस अज़ा का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा फर्श अज़ा में तशरीफ़ लिया है। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की सियत व सलाम की और बिलखुसूस सैयद माजिद रज़ा नकवी साहब शदीद अमीन हैं, उनकी सियत व सलाम के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत। रवा
ہم گاویں
थोड़ा सा आगे आ गया जिसका वो अलम दार हुसैन नाम अब्बास है जिसका वो अलम दार हुसैन लश्करे शाह की था शान बढ़ाने जिसका वो अलम दार हुसैन हाथ से एक अलम गिर गया हाथ से एक अलम गिर गया मजबूरी में कितने हाथों में अलम दे गया जाने वाला अब्बास है बाबा से बोलो सलाम फिर भी एक और दो सुभान से पूछो मर्तबा अब्बास का आसमान
انبیاء عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا ارے کوئی پاتا پھر نہیں سکتا اجازت کے بغیر کوئی پاتا پھر نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا ارے خوب عباس تھے شیر خدا کا آئینہ خوب عباس تھے شیر خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا ارے یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی بات دے یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی بات ہے یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا شام کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں شام کے بزدل سپاہی بچ کے جائیں گے کہاں میمنہ عباس کا ہے میسرہ عباس کا میمنہ عباس کا ہے
حسن یا شاہ ہم تو آخر ہوئے دو علی اکبر کو بولے شیخ ختم ہوا تم پائے عہدہ یہ خشم ارے اب نہ لشکر ہے نہ پر ہے نہ عسکر ہے ارے ہے یہ فرزند ابھی خود کو جانے والا اور اس علم کا نہ رہا کوئی اٹھانے والا اس علم کا نہ رہا کوئی اٹھانے والا ارے سن کے یہ کانپ گیا شیر خدا کا دل کل اطہر سے گئی روح بسوئے کاسے شکڑانے لگے رو کے زمین کے اوپر گر پڑے تھام کے تو سے جگر کو لب دریا پا عجب سینہ زنے ہوتے اور لاش پا فاطمہ سے ننگے کڑے روتے لاش پا فاطمہ سے ننگے کڑے روتے ارے پھر مخاطب ہوئے لاش کے پیارے بھیا ارے پینے تک کو ہمیں پانی نہیں دیتے اور غسل میت تم ہے کہ طرح سے دو اے بھیا لاش خیمے میں وسیعت تو لے جانا سکا ہے یہ گریہ خلف صاحب معراج میرے ہوتے ہوئے تو دفن کو محتاج رہے میرے ہوتے ہوئے تو دفن کو محتاج رہے چھوڑ کر لاش کو شہر لے کے چلے مشکو حامی اکبر نے لجا میں پارا سے تیز تھا علمدار کا خیر ایک قدم پر مارا آ گئے خیمے کے در پر حرم شاہ بولی بابا سے سکینہ کے حکر پائے ارے مشک آئی علماء یا نہ چچا جائے مشک آئی علماء یا نہ چچا جائے شہ نے لپٹا کے اسے سینے سے یہ
ہو منہ کے بچھڑنے کا گلا اور مشق دینے کو تو دے دیے نہ تھا دھیان ذرا نہر پا جا کے نہیں آئے گا ساکا میرا کس برے وقت میں نکلا تھا وہ گھر سے بھی ارے لاش بھی لا نہ سکے ہم تیرے ڈر سے لاش بھی لا نہ سکے ہم تیرے ڈر سے پہنچے جس وقت ترا بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک بار اور درود سے سرفراز فرمائیں چار مصرے اللہ سماعتوں کی نظر عباس فوج شہر کے علمدار ہو گئے عباس فوج شہر کے علمدار ہو گئے ارے حملہ کیا تو حیدر کرار ہو گئے مشکی زلے کے ہو گئے سقائل بیت بازو کٹا کے جعفر تیار ہو گئے اللہ بار دیگر بآواز نعرہ بآواز بلند نعرہ صلوات سلام کی چند اشار کلام جناب مولانا سید شبیع الرضا زیدی صاحب کا خلق میں فاتح خیبر کا سراپا باس خلق میں فاتح خیبر کا سراپا باس مادر زینب کبریٰ کی تمنا باس جادِ حق پہ صداقت کی ضیاء دیتا ہے جادِ حق پہ صداقت کی ضیاء دیتا ہے آج تک تیری وفاؤں کا اجالا عباس جس کی چوکھٹ پا جبیں رکھنا وفا کی
وفا کی ہے سند، ایسا میزان ہے دنیا میں وفا کا عباس، نظر حق کر دیے بازو تو بنے باب مراد، آ گئے بہر مدد جب بھی پکارا عباس، ہائے شبیر کی سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، دو ذرا آکے شہیدی کو سہارا عباس، ارے لوٹ آؤ لبے دریا سے پکاری زینب، لو خبر آکے ہماری بھی خدا را عباس، ارے چھن گئی چادریں خیمے جلے اسباب لٹا، کربلا میں نہ رہا کوئی ہمارا عباس، ارے چھین کر لے گئے در بالی سکینہ کے لئیں، دو بھتیجی کو ذرا کے سہارا عباس، ارے قید ہو کر مجھے تا شام ابھی جانا ہے، ظلم ڈھائیں گے جفاکار یہ کیا کیا عباس، خلق میں فاتح خیبر کا سراپا عباس، پر محمد و آل محمد بلندر سلام۔ دیکھیے دو مجالس رہ گئی ہیں، تو اس چیز کو تھوڑا سا برداشت بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کربلا والوں کے ماننے والے ہیں جو تپتے ہوئے صحرا میں دین کو ہمارے لیے بچا رہے تھے، اور ہم پنکھوں کے نیچے آ کر مجلس سے ایک منظم طریقے سے اگر نہیں بیٹھتے تو شاید مولا ہم سے اس طرح سے راضی نہ ہوں جیسے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ کے آگے تشریف لے آئیے۔
صلی علی محمد سلامت رہیے۔ یہ برآمدے والے وہاں برآمدے میں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی، شاباش شاباش، نوجوان جتنے نوجوان ہیں شاباش، بہت اچھا۔ یا آ جائیے، اندر بھی پنکھے چل رہے ہیں، اندر بھی چل رہے ہیں پنکھے۔ اصل میں جس کو کہا جائے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، شاید اس کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ہر ایک سے کہا جا رہا ہے، لیکن اب اثر بھی اتنے لیتے ہیں وہ ان کی اپنے سوچیں۔ سلام ہمارا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم، حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين، المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صلوات۔ آج ماہ محرم کی 8 تاریخ گزری ہے، اور آج عشر محرم کی 8ویں مجلس بھی ہے، جس میں ہم دسائے مجیدہ کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا آخری حصہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے خاص بناتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ ظاہری سا ترجمہ آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمیشہ، اور جیسا کہ بعض عزیزان کیونکہ مختلف مجالس مختلف مقامات پر ہو رہی ہیں، تو ہر جگہ پر جو مولا کے عزادار ہیں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ لوگ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کو متصل کرتے ہوئے موضوع کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو اس عشر محرم میں خصائص قرآن اور اہل بیت ہے۔ خصائص کا مطلب یہ ہے کہ عرض کیا تھا جیسے کہ معنی ہے خاصہ، اور خاصہ یعنی عام کے بالمقابل ہے، اور خصائص کا مطلب یہ ہے
ہے کہ خصائص قرآن یعنی قرآن کی وہ خصوصیات جو کسی بھی کتاب میں نہیں ہیں، اور اہل بیت کے وہ خصائص جو کسی اور انسان میں یا کسی ذات میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ موضوع بہت ہی دقیق ترین موضوع ہے، جو عرض کیا تھا کہ ابھی تک میری نظر میں نہیں گزرا ہے کہ ممبر سے یہ موضوع پڑھا گیا ہو۔ آپ جیسے عظیم سامعین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں لوگ جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں، کل آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خاص بناتا ہے تو خاص بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذاتی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ جس کے اندر جو استعداد ہوتی ہے اسی کے مطابق اسے وہ بناتا ہے۔ یہ خدا کی عدالت کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کی تعریف یہی ہے کہ وضع شیء علی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنے کا نام ظلم ہے، چاہے وہ ذات کسی بھی طرح کی ہو، وہ شے کسی بھی طرح کی ہو، کسی کا کسی مقام سے ہٹا کر رکھنے کا نام ظلم۔ لہذا اللہ کی ذات ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ دیکھیے دقیقہ ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا، اللہ کی ذات کے ساتھ یہ سازگار کیوں نہیں ہے۔ ایک بات تو اس کی یہ ہے، دیکھیے اپنے عقائد کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا، کیونکہ الحمدللہ اسی اشرے کے ذریعے سے اصلاحی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصلاح عقیدہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اصلاح عمل کی بات بھی ہونی چاہیے، اس کے بھی ہم قائل ہیں۔ لیکن عقیدہ چھوڑ کر عمل کی بات کرنا یہ غیر معقول ہے۔ ہمیشہ ظلم چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی جب ظلم کرتا ہے تو اس کی چند وجہ ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو اس کام سے جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کام کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ واضح ہے، یعنی جب بھی کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہوتا ہے اس کام سے، اس وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جاہل نہیں، جانتا ہے کہ یہ کام ظلم ہے لیکن مجبور ہوتا ہے، توجہ کریں گے، اور یہ زیادہ پایا جاتا ہے، خصوصاً محلے کے ساتھ دفتروں میں یہ کام زیادہ چلتا ہے۔ پتہ ہے کہ رشوت لینا حرام ہے لیکن بڑے والے نے بٹھا رکھا ہے، اتنا تم کماؤ گے اتنا میں کماؤں گا، تو اب یہ اوپر سے تقسیم ہے، چیک بک دی جاتی ہے یا چالان بک دی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ معاف کیجیے گا، لیکن سنا ہے میں نے انہی لوگوں سے ہی سن رکھا ہے کہ شام کو آپ کے پاس 100 یا 50 چالان ہونے چاہیے، چاہے کاغذات مکمل ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی طریقے سے بہرحال یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس ظلم پر کیا ہے کہ مجبور ہو جائے تو اس وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں، میں اس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ چند وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وجہ خدا کے ساتھ سازگار ہے۔ خدا کی ذات کیوں ظلم نہیں کرتی؟ کہ بنا پر جہالت ہوتا ہے تو خدا نعوذ باللہ جاہل نہیں ہے، خدا تو عالم ہے، تو اسی طرح سے مجبور بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ذات ایسی ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو بس یہ ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ ظلم سازگار ہی نہیں ہے، تو خدا جو بھی کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے۔ توجہ کریں گے، خدا کا جو بھی کام ہے وہ عین عدل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جسے بھی، چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ انسان ہو، جسے بھی خاص بنایا ہے بنا پر عدل بنایا ہے۔
جس کے اندر جو استعداد دیکھی، جو صلاحیت دیکھی، اسی بنا پر اسے بنا دیا. تو یہ ہے کہ خاص بنانے کی وجہ. تو خیر بہرحال اسی کو تسلسل لے کر بات کو چلتے ہیں. کل کی بات یاد ہے نا تقریباً کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ غدیر. غدیر کا سلسلہ گفتگو جاری تھا کہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑنے لگا. تو اب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ میں نے کل عرض کیا تھا وہی پیش کرنا ہے، اور آج کچھ گفتگو تھوڑا سا کسی اور جہت سے کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ غدیر، ایک تو یہ ہے کہ اس کا منانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس مجلس میں الحمدللہ، اور یہی مجلس حسین علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اس مجلس میں آنے والے سے کسی سے بھی اس کا شناختی کارڈ نہیں پوچھا جاتا. یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری قوم کیا ہے، تمہاری ملت کیا ہے. یہی درسگاہ حسینی ہے کہ بس اس نے اپنا درس سب کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے. جو بھی آ رہا ہے، جہاں بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے. اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خود واقعہ کربلا کے اندر موجود ہے کہ میرے مولا نے شب عاشور بھی، توجہ کر رہے ہیں، شب عاشور میں بھی میرے مولا نے جس طرح سے اپنے خطبات دیے کہ تم ابھی بھی پہچان لو. کل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن خطبے میں فرمایا ابھی بھی پہچان لو کہ تم کل کیا کرنے والے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوٹ ادھر سے ادھر آ گیا. تو یہ ہے کہ یہ امام بارگاہ حسینی کہلاتا ہے. اس کا بھی مزاج یہ ہے، اور میں اپنے عزیزان خطباء ذاکرین سے بھی یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ کسی بھی آنے والے حر کا راستہ نہ روکا جائے. کسی بھی حر مزاج، دیکھیے حر کی جو سیرت ہے نا، وہ سلسلہ رکا ہوا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ ادھر سے اس طرف آ رہے ہیں. اب میں حالات حاضرہ پر اتنا نہیں گفتگو کرتا ہوں، ورنہ وہ گفتگو پھر سیاسی سی ہو جاتی ہے. کوئی لوگ اس کے ساتھ اتفاق کرے گا، کوئی اختلاف کرے گا. لیکن اتنی بات واضح ہے اور روشن ہے کہ کتنے مفتی ہیں جو آ کر ابھی در اہل بیت پر کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہمارے ہاں حدیث ثقلین تک نہیں بتائی گئی. جو حدیث ثقلین متواتر ہے، یعنی جس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، جس کے سند کے بارے میں شک نہیں ہے، اور جو حدیث مبارکہ انتہائی معتبر ترین سیاستہ کی معتبر کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لیکن ہمیں اس سے جاہل رکھا گیا. تو یہ ہے کہ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اور جن کو یہ راستہ پھر نظر آ جاتا ہے ان کے ساتھ جتنا بھی تشدد کر لیں پھر وہ اس راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو عزیزان آئے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ مولا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. تو یاد رکھیے آپ اپنے اعتبار سے، ہم کیونکہ ہمارا مزاج بھی یہی ہے، اور میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کسی ذمہ دار شخص کو پہچاننے کا ایک پیمانہ ذرا لے لیجیے گا. کسی ذمہ دار شخص کو اگر پہچانا ہو آیا یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، تو میرے نزدیک ایک پیمانہ ہے، وہ ذرا لے لیجیے. وہ یہ ہے کہ جو جوڑنے کی بات کرے اور توڑنے کی بات نہ کرے سمجھ لیجیے کہ ذمہ دار ہے. اور جو توڑنے کی بات کر رہا ہو چاہے جس بھی لباس میں ہو اسے دور رکھا جائے، یعنی اس سے دور رہے. جو جوڑنے کی بات کرے، پیار کی بات کرے، اتحاد کی بات کرے، سکون کی بات کرے، آپ دلیل اور برہان سے بات کیجیے، اپنے حقائق بتائیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ اب بعض لوگوں کا اچھا اتحاد کا اور بھی زیادہ نشہ چلتا ہے، وہ اپنا چھوڑ کر ان کا جیت گانے لگ جاتے ہیں، اپنوں کو جہاں موقع ملتا ہے بری طرح سے کوس رہے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے عزیزوں. بہرحال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ نام بھی آ رہے ہوں گے کہ جو اس طرح سے شیعت کے اوپر مسلسل وار کرتے رہتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو خود شیعہ بھی کہتے ہیں. تو خیر بہرحال ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی صرف یہ معیار رکھے کہ کون جوڑنے والی بات کر رہا ہے اور کون توڑنے والی بات کر رہا ہے، کون اپنوں والی بات کر رہا ہے، کون غیروں کو خوش کر رہا ہے. ذرا یہ میری باتیں کو ذرا نوٹ کیجیے گا کہ آپ کی بات کا، جو آپ نے بات کی ہے، اس کا فائدہ آپ کی قوم و ملت و مذہب و دین شریعت کو ہو رہا ہے یا آپ کے مخالف کو ہو رہا ہے. یہ ضرور پیمانہ رکھیے گا. اب یہ ہے کہ غدیر کا ماننا انتہائی ضروری ہے.
اتنا ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا رہے گا جب اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا گویا کہ آپ نے شریعت اور اسلام دین کا کوئی عمل پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر اس آیت کو کھول کر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عقیدہ غدیر یعنی عقیدہ ولایت علی ابن ابی طالب اتنا ضروری ہے کہ اگر نبی نہ پہنچائیں ان کی نبوت باقی نہیں رہتی۔ اے مسلمان تیرا عقیدہ کیسے باقی رہ جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ حیدری یا حیدری غدیر کا موضوع بہت وسیع و عریض موضوع ہے، یہ اشرے کا خود موضوع ہے۔ کم از کم غدیر ہر لحاظ سے اس کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ مثلا ان میں سے زیادہ لوگ جو مثلا کہتے ہیں کہ جی ولی کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی دوست ہے، جی آپ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ توجہ کریں گے ذرا، آپ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ عربی کے اندر تو مولا کے 70 معنی لکھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں عزیزوں 70 ہوں یا 70,000 ہوں پھر بھی مولا علی ہے۔ اللہ اللہ، پھر بھی کوئی اور مولا نہیں ہے علی کے علاوہ جو غدیر میں ہے۔ توجہ فرمائیں، پھر بھی 70 معنی یا 70,000 معنی جس معنی میں بھی مانیں گے، لیکن مولا صرف مولا علی کو بنایا گیا ہے۔ اور غدیر کے اندر چلیں ذرا توجہ کریں گے، غدیر کے اندر علی کو مولا بنایا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ہمارا دیگر معزز مہمان آنے والا کہ جی غدیر میں مثلا مولا بنایا گیا، نہیں، غدیر میں مولا بنایا نہیں گیا، غدیر میں مولا دکھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غدیر میں مولا دکھایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، یاد رکھو میری نبوت میں کبھی شک نہ کرنا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم خلق بھی نہیں ہوئے تھے۔ توجہ کرنا، جب ابھی آدم خلق بھی نہیں ہوئے تھے، بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو جب پیغمبر نے اپنے لیے یہ ارشاد گرامی فرمایا تو میرے مولا کا ارشاد بھی سنتے جائیے گا۔ میرے مولا نے بھی ارشاد فرمایا کنتو ولیًا، کنتو ولیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم خلق بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو بس عزیزو، پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی عام طور پر جو خطبہ کرتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں، یہ کہتے ہیں نا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جبکہ یہ ہے کہ ہوں کا معنی نہیں ہے۔ معنی آپ ماشاءاللہ اگر یہاں پہ عربی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کنتو فعل ماضی ہے، ماضی کا مطلب یعنی تھا۔ توجہ فرمائیں، یعنی یہاں پر غدیر میں نہ مولا بنایا نہیں گیا ہے، یعنی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں من کنتو، یعنی جس جس کا میں مولا تھا، جس جس کا میں مولا تھا اس کے ہی علی مولا پہلے سے تھے، صرف آج حکم ہے دکھانے کا۔ یعنی اگر رکیں گے تو پھر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر اسی روایت کو اگر کھولیں سامنے پر لفظ تو واضح ہے، لیکن اس کو ذرا کھولنے کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو یہ مولا کے لفظ اور علی پر بعد میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ پہچاننا ہوگا کہ میرے پیغمبر کس کس کے مولا ہیں، پہلے یہ پہچانے خود پیغمبر کس کس کے مولا ہیں۔ تو اب میں اگر چھوٹے چھوٹوں کو ذکر کرنے لگوں گا
تو ظاہر ہے کہ لمبا ہو جائے گا سلسلہ. اتفاق ایسا ہے کہ آج آپ کو شاید جلدی ہو یا نہ ہو, مجھے جلدی ہے کیونکہ مجھے اس کے بعد 2 مجلسیں اور پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ تک پہنچا دوں. ویسے بھی یہ عقلی سی بات ہے کہ جس کی جیب میں 100 ہو 50 اسی میں ہوتے ہیں, 60 بھی اسی میں آ جاتے ہیں, 70 بھی اسی میں آ جاتے ہیں, یعنی 100 کے اندر سب نیچے والے عدد آ جاتے ہیں. ہم اسی وجہ سے بڑے بڑے عدد گن لیں گے, چھوٹے چھوٹے خود ہی آ جائیں گے. توجہ کر لیں, بڑے بڑے اگر بیدار ہو رہے ہیں تو پھر میں پڑھتا ہوں تاکہ احساس ہونے لگے. سلامت رہیے. احساس یہ ہونا چاہیے کہ عشرہ محرم کی 8ویں مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں. اگر آپ درسی چاہتے تو میں درسی گفتگو کر دیتا ہوں بھائی, نہیں مولا کا. اچھا ایک اور بات بھی ہے, یہ بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ میں پسینہ صاف کرتا ہوں. یہ ایسا سنا ہوا ہے نا, پیغمبر کی حدیث ہے کہ کسی کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اس پہ اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. یہ جو کام کرواتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جی اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دیں. لیکن دوسری بات بھول جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو پسینہ بھی آنا چاہیے. مزدور کو بھی پسینہ آنا چاہیے. ہم مولا کے مزدور ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی جتنی قوت علمی اور طاقت بیان ہے اس کو سب کو بروئے کار لاتے ہوئے مولا کی حقانیت کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہ پسینہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی مزدوری, جو ہماری مزدوری, مولا کے ہم مزدور لوگ ہیں, مولا کے نوکر لوگ ہیں, ہماری تبھی یہ مزدوری ہم پر حلال ہوگی. صرف وہ نہیں ہے کہ جو عشرے میں ملتا ہے, بلکہ ہمارا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ہم حوضے میں بھی ہیں تب بھی مال امام کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو حلال کرنے کا موقع یہی ملتا ہے کہ جہاں موقع ملے پوری قوت علم اور طاقت کے ساتھ اس چیز کو پہنچایا جائے. تو اب دیکھیے گا کہ پیغمبر کس کس کے مولا ہیں. پیغمبر میکائیل کے مولا ہیں, پیغمبر اسرائیل کے مولا ہیں, پیغمبر جبرائیل کے مولا ہیں. جبرائیل سید الانبیاء. بات وہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب آئیے کہ پیغمبر کس کس کے مولا ہیں, ذرا توجہ کریں گے. پیغمبر انبیاء کے مولا ہیں. یہ پیغمبر کا لقب ہے سید الانبیاء. یہ جائیے مولا کے القابات میں سے ایک لقب یہ ہے سید الانبیاء, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پیغمبر, توجہ فرمائیں گے, یعنی بتانا کیا چاہتے ہیں اگر اس کو کھول کے بیان کیا جائے. پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں, یاد رکھو اگر میں عیسیٰ کا مولا ہوں علی عیسیٰ کے مولا ہے, اگر میں نوح کا مولا ہوں علی نوح کے مولا ہے, اگر میں ابراہیم کا مولا ہوں علی ابراہیم کے مولا ہے, اگر میں اسماعیل کا مولا ہوں علی اسماعیل کے مولا ہے, اگر میں یوشع کا مولا ہوں علی یوشع کے مولا ہے, اگر میں موسیٰ کا مولا ہوں علی موسیٰ کے مولا ہے. میں کتنے انبیاء کا تذکرہ کروں, بس سمیٹ کر یہ کہنا چاہتا ہوں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں ہر نبی کا مولا ہوں. جب پیغمبر ہر نبی کے مولا ہے, جب پیغمبر ہر نبی کے مولا ہے تو کیا امتی کے مولا نہیں ہے؟ امتی کے بھی مولا ہے. تو بس سمجھ میں آ گیا, انبیاء کے مولا ہے, امتیوں کے مولا ہے. تو میں نے جیسے انبیاء کا سلسلہ دے کر چلا تو بس آخری جملے تک پہنچا ہوں جلدی سے. وہ یہ ہے پیغمبر نے بتانا چاہا یاد رکھو میں اگر آدم کا مولا ہوں, بیدا جب نہ آدم ہے, آدم کی اولاد میرے سامنے آدم علیہ السلام کی اولاد بیٹھے ہیں, ذرا توجہ فرمائیے گا. یعنی اگر میں آدم کا مولا ہوں تو علی آدم کے مولا ہیں. تو اب ذرا توجہ کر لیجئے گا, اگر میں آدم کا مولا ہوں علی آدم کے مولا ہے, اور جو آدم کو مولا نہ مانے وہ تو ہوتا ہے شیطان, اور جو آدم کے مولا کو مولا نہ مانے اللہ سلامت رہے. جو آدم کے مولا کو مولا نہ مانے اس کے بارے میں کیا کہنا. تو بس یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں. اچھا دوسرے اعتبار سے یہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی باہر پائے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ایک مذہب جس کو اسلام نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا ہے, یاد ہے. تو ان لوگوں کے حوالے سے یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ غدیر ہٹا دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس ختم نبوت پر دلیل کیا ہے. توجہ کرنے
غدیر کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو آپ کے پاس خاتم النبیین ہونے پر دلیل کیا ہے کہ فقط غدیر ہے، بہت توجہ، کہ فقط غدیر ہے جو دلیل ختم نبوت ہے اور دلیل آغاز امامت ہے۔ تو سنیں گے علامہ نصیر اجتہادی یہاں پر ایک جملہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے یاد رکھو غدیر کے ماننے والا زندگی میں کبھی باطل آشیانی نہیں ہوتا اور زندگی میں کبھی قادیانی نہیں ہوتا، اور زندگی میں سلامت رہے۔ یا علی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں یہ غدیر معمولی چیز کا نام نہیں ہے، غدیر دلیل ختم نبوت ہے۔ اچھا اب مجھے ایک اور بات بتائیں، عقیدہ مہدویت کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ عقیدہ مہدویت عالم اسلام کا مسلم ترین عقیدہ ہے، کیونکہ میں عشرے کے اندر کوئی دن آپ جان رہے ہیں نا کہ میں کوئی دن نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مولا کا ذکر کیے بغیر، بہت ضروری ہے۔ عقیدہ مہدویت یہ اسلام کا مسلم عقیدہ ہے جس کے بارے میں کسی ایک بھی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، یہ عقیدہ مہدویت اصل۔ اس کے بعد باقی فرقوں کے اندر، مسلک کے اندر یا جو بھی آپ کہہ دیجئے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ مثلا ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں وہ آئیں گے لیکن ابھی اس دنیا میں نہیں آئیں۔ لیکن جس کسی سے بھی پوچھیے، جس کسی سے بھی آپ پوچھیے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جی آئیں گے، اور اس کی صفات بھی اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ من ولد فاطمہ، جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ لیکن آج میں بات تمام جتنے بھی آپ جس بھی مکتبہ فکر سے آئے ہوئے میرے عظیم مہمان ہیں، لیکن ایک بھائی ہونے کے ناطے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، اور شاید ایک بڑی مشکل کو حل ہم کر لیں، کیونکہ اس مسئلے کے اندر کوئی چیز مسئلہ حل بھی ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں نا بھی، یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ہیں، عقیدہ مہدویت ہے، وہ اس ظاہری دنیا میں آ چکے ہیں یا ابھی آنا ہے، لیکن یہ تو سب کا ہے نا۔ جائیے گا جس کسی سے پوچھ لیجیے گا، سب اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان، میری ابھی بات بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے، ورنہ ہر مسلک کے اندر حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا آئے گا۔ جب یہ عقیدہ مہدویت سب کا عقیدہ ہے، ابھی دنیا کے حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، یہ دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر بربریت ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، باقی بہت سارے جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین کا مسئلہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو تمام مسلمان دیکھ رہے کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو آئیے ایک کام نہ کریں، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آؤ سب مسلمان مل کر ایسا کرتے ہیں کہ عقیدہ آپ کا بھی ہے امام مہدی آئے گا، ہمارا بھی عقیدہ ہے، تو آؤ مل کر ایک کام نہ کریں کہ مل کر ایک امام مہدی بنا لیں۔ ذرا بولیے گا ذرا سمجھ میں آ رہے تو بولیے گا ضرور۔ بھی مل کر ہم سب ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں، بھی عقیدہ تو سب کا ہے، بھی سب مل کر ایک امام مہدی بنا لیں اور اس کے پیچھے پورے کا پورا چلتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسلام کا پرچم اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا کو فتح کر دیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ 56 ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اتنے ملک موجود ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، تو ہم مل کر، سب کا اتفاق ہے نا، میں کوئی اختلافی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، بھی سب کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کا تصور سب کے یہاں پایا جاتا ہے، تو ایک مل کر امام مہدی بنا لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی بات کر لیتے ہیں،
ہمارا نہیں آپ کا بنا لیتے ذرا سب بھی ہمارا نہیں بھی آپ کہیں گے کہ آپ کسی اپنے بڑے کو لے آئیں گے، اپنے مجتہد کو لے آئیں گے، آپ کسی فلاں شخصیت کو کہہ دیں گے، نہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں اسے بنا لیں، جیسے آپ سیاست میں بنا لیتے ہیں، اس میں بنا لیتے، جس کو دل چاہے چلے اور ترقی کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کے امام کو بنا لیتے ہیں، توجہ کرنے دار باہر تک بیٹھے ہوئے بھئی ہم لوگ آخری ترقی تک چلے گئے نا، بھی امام کعبہ سے بڑھ کر تو آپ کی نظر میں شاید کوئی نہیں ہوگا نا، تو امام کعبہ کو بنا لیتے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ جواب کیا ہے؟ سب کہیں گے جی نہیں، بھی نہیں بنا سکتے، بھی کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھی سب مسلمانوں کا اجماع ہو جائے تو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اجماع حجت ہے، تو ہم سب اجماع کر لیتے ہیں، ہم تو آپ کو آفر دے رہے ہیں، ہماری طرف سے آج آفر سمجھ لیجیے، ہمارا کلیجہ تو دیکھیں کتنا بڑا کلیجہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں، آپ کسی کو بنا لیجیے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بھی خانہ کعبہ میں حج پر بھی جاتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہاں بھی جاتے ہیں، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہم تمہارے پیچھے جانے کے لیے تیار، جس کو جی چاہے، بھئی توجہ کریں، جس کو دل چاہے آپ اسے امام مہدی بنا لیجیے، لیکن کیا جواب آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، توجہ، اس سے بڑی میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا، اپنے عقیدے کو ذرا سنبھالیے گا اور مضبوط کیجئے گا، اللہ رے جب تمام مسلمانوں سے، تمام مفتیوں سے، تمام شیخ الاسلام سے، سب بڑے سے، جامعۃ الازہر ہو، قم المقدس ہو، نجف اشرف ہو، تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، سب کی ایک ہی آواز آئے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم مل کر ایک امام مہدی بنا لیں۔ اب مجھے یہ بتائیے امام مہدی کون ہے؟ بیدار عزیزوں، بھی امام مہدی کون ہے؟ تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے آخری جان نشین ہے، پیغمبر کے آخری خلیفہ ہے، تو بس بات تو سمجھنے والی تو یہی ہے عزیزوں، جب تمام مسلمان، توجہ، جہاں جہاں تک آپ کا ذہن موجود ہے اس جملے کو لے لیجئے گا، جب سب مل کر، تمام مفتی، تمام شیخ الاسلام، تمام مجتہدین، تمام فقہا مل کر جب آخری جانشین نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنایا؟ اللہ 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 سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے، اس سے اور بڑھ کر کیا بیان کریں؟ بھی ہم آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہے، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، ہم تو آپ کو ہم بڑے بھائی ہمیشہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عید اللہ روز آگئے سیستانی صاحب کا بقول میری خود بھی ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، میرے سامنے بھی انہوں نے کاروان تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ ان کو اپنی جان سمجھو، تو بھئی ہم تو آپ کو اپنی جان سمجھتے ہیں، اور بڑھ کر ہم تو آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ نبی کو اپنا جیسا سمجھنے لگے، اللہ اللہ اللہ، ہم نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے، آپ نے یہ جرأت کہاں آگے کہ بڑے بھائی جتنا احترام کرو، تو بڑے بھائی کا کتنا احترام ہوتا ہے وہ بھی ہمیں تمہارے یہاں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو بتا دیجئے کہ تمام مسلمان مل کر ایک امام مہدی بنا لیں، اور اگر نہیں بنا سکتے، جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا لیں؟ پیمانہ بدلنا نہیں چاہیے، یہ ایک دلیل ہے ہمارے شیعہ مذہب کے، اپنے آپ کو حقانیت جو سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو دلیلیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ چاہنے والا بتا رہا ہوتا ہے میرے بعد یہ ہوگا، وہ کہتے میرے بعد یہ ہوگا، یہ کہتا میرے بعد یہ ہوگا، اسی کا تسلسل چلتے ہوئے آ کر امام مہدی علیہ السلام پہ رک گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آنے والا ہے کہ میں کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو مزید اتصال دوں گا، کیونکہ ہماری ہر بات کا اختتام مولا امام زمان پر ہونا چاہیے، ہمارا خاتمہ عقیدے کا انہی پر ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہ عشر محرم ہے،
یہ اصلاحی عقائد اور اصلاحی عمل کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ مجھے گفتگو کرتے کرتے بعض دفعہ اچانک مڑنا پڑتا ہے کیونکہ وقت مشکل کرتا ہے۔ کل بھی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا، آج بھی اسی اعتبار سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اصلاحی جو گفتگو کو زیادہ مثلا خاص کا اصلاحی کے معنی میں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کی مختلف تواریخ ہیں۔ ایک ہے تاریخ شہروں کی تاریخ یہ ہے، مثلا آپ ماشاءاللہ سے الحمدللہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، تو شہر حیدرآباد کی ایک تاریخ ہے، کب سے ہے، کیسے ہے، اس کا نام کس کی وجہ سے حیدرآباد ہوا، یہ سارا آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ ہر شہر کی تقریباً کوئی نہ کوئی تاریخ ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا نام کیسے پڑا۔ ایک ہے شہروں کی تاریخ اور ایک ہے عزیزوں ناموں کی تاریخ۔ نام آپ دیکھیے تسلسل سے لیتے آئے تاریخ کے اندر کہ نام آپ بعض دفعہ آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس لفظ یا اس نام کا کوئی برا معنی نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب اس شخص کے ساتھ وہ نام منسوب ہوا تو پھر اس کا کردار اس میں آ گیا۔ جب کردار آ گیا تو اس کے بعد وہ نام مذموم ہونے لگا۔ اور اسی طرح سے اگر بعض دفعہ یہ ہے کہ نام ایسا ہوا کہ کوئی خاص نہیں ہے نام، لیکن اس کا کردار اتنا عظیم ہوا کہ وہ تاریخ کا اس حوالے سے حصہ بن گیا کہ وہ ممدوح ہو گیا۔ بس اس کی زیادہ میرے خیال میں وضاحت کی ضرورت نہیں کہ شہروں کی تاریخ بھی ہے اور ناموں کی تاریخ بھی ہے۔ بہت سارے نام ہیں، مثلا عبد الرحمن نام کے اعتبار سے برا نام نہیں ہے، یعنی رحمان کا عبد الرحمن، لیکن ہمارے ہاں جو شیعہ کا، میں شیعہ کے چاہنے والی بات کر رہا ہوں، شیعہ کی نہیں، میں مولا کے چاہنے والے کے، جو بھی مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو علی کو یا پہلا مانے یا چوتھا مانے، بھئی واضح ہے نا، بھی جو مولا علی کو، جب میں تیزی سے ذرا کنایے سے بھی گزر سکتا ہوں لیکن میں نام لے لیتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں دوسرے کا قاتل ابو لولو سمجھا جاتا ہے تو کوئی آپ ابو لولو رکھتے ہیں نا؟ یا بتائیے، یہ ابو لولو کہا جاتا ہے کہ دوسرے جو آپ کے بزرگ ہیں ان کا قاتل ہے، تو آپ نہیں نام رکھتے، تو جب دوسرے کا نہیں رکھتے تو پھر چوتھے کے قاتل پر نام کیوں رکھ لیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر چوتھے کے قاتل پر آپ کا نام کیوں آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چوتھا بھی قبول نہیں ہے۔ وہ چوتھا بھی اگر آپ کو قبول ہوتا تو پھر یہ ہے۔ پھر چلے ایک اور بات پھر یہاں پہ عرض کر دوں کہ دو ہی فرقے ہیں، ایک ہے شیعہ ایک ہے سنی۔ مجھے ذرا وضاحت کیجیے کہ میں دقیق میں نہیں جا رہا، میں تو سادہ سا مولوی ہوں، بس اتنا مجھے بتا دی شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ جو علی کو پہلا مانے اسے کہتے ہیں شیعہ، جو علی کو چوتھا مانے اسے کہتے ہیں سنی۔ یہی ہے نا، کوئی اس سے زیادہ تو نہیں، دقیق باتوں میں نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو پہلا مانے اسے کہتے ہیں شیعہ، جو چوتھا مانے اسے کہتے ہیں سنی۔ تو آپ مجھے سوچ کر بتائیں، یہی مسلمانوں کے یہ دو ہی گروہ ہیں نا، کوئی تیسرا گروہ تو نہیں ہے نا؟ یہ مسلمانوں کے دو گروہ، ایک شیعہ ایک سنی۔ شیعہ وہ ہیں جو پہلا مانتے ہیں، سنی وہ ہیں جو چوتھا مانتے ہیں۔ اب مجھے سوچ کر بتائیں، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، اس نے نہ پہلا مانا نہ چوتھا مانا، توجہ فرمائیں، اس نے نہ پہلا مانا نہ چوتھا مانا۔ اب ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا ضرور یاد رکھیں یہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، جب نام آتے ہیں تو ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ بس اسی طرح سے رشتوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ رشتے بھی بدنام ہو گئے، رشتے ایسے بدنام ہو گئے۔ ذرا آج کی گفتگو تھوڑی سی سخت سمجھ لیجیے گا یا عاجزانہ سمجھ لیجیے گا، لیکن یہ بھی ایک درد دل ہے، معاشرے کا ایک مسئلہ ہے۔ رشتوں کی قدر ہم کیوں کھوتے جا رہے ہیں؟ رشتوں کی پہچان ہمارے ہاں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اور خصوصاً یہ جب سے موبائل آیا ہے، اسے فضائل مجازی کہا جاتا ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے، فیس بک پہ چلے جائیں، دوسرے جگہ پہ چلے جائیں، جی 50,000 ہمارا فالوور ہے، ہمارے فرینڈ ہیں، ہمارے اتنا یہ ہے، تو گھر والوں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جنہوں نے آپ کو پالا،
جو آپ کے ہر جگہ پر کام آتے رہے ان کے ساتھ بھی. چلے تنزن ایک جو بندے نے کہا یار میرا موبائل خراب ہو گیا 2-3 دن سے, میں اپنے گھر والوں سے ملا ہوں, یار وہ بھی اچھے لوگ ہیں, میرا موبائل مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اچھے لوگ ہیں, یار ان سے بھی ملنا چاہیے, وہ بھی اچھے لوگ ہیں. تو یہ حال ہو چکا ہے رشتوں کے حوالے سے. پھر ایک اور جو ہو رہا ہے ظلم, دیکھیں معاشرہ آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے اس کو منانے کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے, بلکہ 2 دلیلیں اور دے کر اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح, اس نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, اس نے بھی تو ایسا کیا ہے. یہ پھر آج کی تاریخ نہیں ہے, یہ عالم انسانیت کی تاریخ, عالم اسلام کی نہیں, عالم انسانیت کی تاریخ یہی ہے کہ ہر دور میں رشتے بدنام ہوتے رہے. دیکھیے گا سامنے کی بات ہے, ہر دور میں رشتے بدنام ہوتے رہے. سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھ لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل, 2 سکے بھائی, توجہ کریں گے, 2 سکے بھائی نبی کی اولاد ہیں, اولاد نبی ہیں, لیکن ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے, ایک رضی اللہ ہے ایک لعنت اللہ ہے. ایک پر آدم نے گریہ کیا, دوسرے پر لعنت کی. تو جو آدم کا بیٹا ہے وہ بھی کام یہی کرے گا کہ ظالم پر لعنت کرے گا, مظلوم کے ساتھ ہو جائے گا. توجہ کر رہے ہیں, یہ آدم کے اولاد کا خون کا اثر ہوتا ہے نا, بھی باپ کا خون ایسا تھا اثر ہوا, تو یہ اپنا آدم ہے جو آدم کی اولاد ہے اس کے اندر یہ اثر ہونا چاہیے. چلیے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی, تاریخ آگے بڑھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا کہ سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا, کنویں میں گرا دیا. اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ کبیر شفائی کا ایک شعر ہے, چائے یوسف سے آتی ہے یہ صدا, چائے یعنی بچوں کے لیے بات کرو, چائے کہتے ہیں کنویں میں گرایا تھا نا, چائے یوسف سے آتی ہے یہ صدا, دوست یہاں کم ہیں اور بھائی بہت. اللہ اکبر, اللہ, بھائی بہت ہیں. کنویں میں گرانے والا کوئی دور کا نہیں آتا, وہی جو ماں جایا ہے باپ جایا ہے, جو مل کر ساتھ چلے. لیکن اس کی وجہ صرف ایک وجہ ہے مین, وہ ہے حسد. صرف حسد ایسی بیماری ہے جو بھائی کا قاتل بنا دیتی. جہاں کہیں بھی چلے جائیں گے, اگر کہیں بھی بیٹھ کر سوچیے گا, موقع ملے تو مولا عباس کا علم بہترین مقام ہے, وہاں بیٹھ کر سوچیے گا کہیں میرے دل کے کسی کونے میں بھی اپنے بھائی اور بہن کے لیے کوئی حسد کی چیز تو نہیں ہے, کہیں حسد کی وجہ سے تو نہیں میں ان کے ساتھ لا تعلقی کر رہا ہوں, اس پر ظلم کر رہا ہوں, یا اس کے ساتھ کیا کچھ آداب ممبر بھی ہوتے ہیں, ورنہ جو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ روزانہ میڈیا کا دور ہے, روزانہ دیکھتے ہیں فلاں جگہ پہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, زمینیں وہاں کی وہاں رہ گئی, اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل بن کے ایک جیل میں چلا گیا, دوسرا قبر میں چلا گیا. یہ کیا زندگی ہے؟ تو یہ تاریخ چل رہی تھی, توجہ کر رہے ہیں. ادھر سے وہ زمانہ بھی آیا, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ, وہ بھی آپ کے سامنے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ یہ آیا ہے. یہاں پر میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا ہونے کا حق ہے, اور اگر آپ کی تربیت صحیح نہ ہوئی تو پھر جیسے نوح کا بیٹا بدنام ہو گیا تھا ایسے آپ کی اولاد بھی بدنام ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ ماں کی تربیت انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کرے. اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر جب کہا کہ میرے بچے یہ ہے کہ طوفان آنے والا ہے تو ارکب معانا, ہمارے ساتھ آؤ, سوار ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ اس نے کیا کہا, میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا, پرانی واقعہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ نہیں آیا, تو آواز قدرت آئی کہ لیسا منا, یہ تمہاری اولاد نہیں ہے, یعنی تمہارا ہے ہی نہیں ہے. یعنی یہ پتہ چل گیا نا اس حوالے سے کہ اہل نااہل کس طرح سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر بتایا گیا کہ تمہارا اہل ہے ہی نہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے تاریخ دیکھ لی, بھائی کا قاتل, بیٹا باپ کا کہنا نہیں مان رہا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. تاریخ بھری پڑی ہے
یہ رشتے بدنام ہو گئے تھے. توجہ کریں گے, یہ رشتے تاریخی اعتبار سے بدنام ہو گئے تھے, لیکن تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی بھی آئیں کہ جنہوں نے آ کر یہ ثابت کیا کہ اس رشتے کا مقام کیا ہے. توجہ کریں, وہ رشتے بدنام ہوتے چلے گئے, لیکن اللہ رے اہل بیت کے گھرانے میں کچھ ہستیوں نے ایسی دنیا میں آنکھیں کھولی کہ جہاں پر تھا بھائی, لیکن بھائی نہیں کہا, مولا کہا. مولا ہمیشہ کہہ کر بلایا. کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. شبنم کو بہر, بہر کو شبنم لکھا گیا. تاریخ آپ کے سامنے نا, وہ حکومتیں اپنے چشم و آبرو کے مطابق کس طرح سے تاریخ کو لکھتی ہے. تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا. شبنم کو بہر, شبنم کو بہر, بہر کو شبنم لکھا گیا. عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے. توجہ کریں گے, باہر تک بیٹھے ہوئے عباس کی عظمت پر بات کرنے جا رہا ہوں. عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پر بھائی کو مولا لکھا گیا. اللہ اللہ, یعنی جس مقام پر آپ دیکھ, بس عزیزو آپ نے توجہ کر لی. عباس کے مقام کو پہچانے. بھائی ہے لیکن کبھی بھائی نہیں کہا, جب بھی کہا مولا کہا, اور مولا کہہ کر ہی مخاطب کیا. ایران میں بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہوتا ہے, جس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, اگر چاہیں جس کے پاس گاڑی وہ بھی لکھوا سکتا ہے. بھائی یعنی عباس. اللہ اللہ, یعنی اگر کائنات میں ڈھونڈنے نکلو گے تو عباس سے زیادہ کوئی باوفا آپ کو بھائی نہیں ملے گا. کتنے دنیا میں چچا اور بھتیجیاں گزری ہیں, اللہ اللہ کتنے گزرے ہیں, لیکن یہ بھی لکھا جاتا ہے امو یعنی عباس, چچا یعنی عباس. یعنی جس رشتے سے بھی آپ رشتے کو دیکھیں گے آپ کو مولا عباس منفرد نظر آئیں گے. ایک زمانہ تھا, ایک زمانہ, میں کیونکہ مولا عباس پر بہت زیادہ مجالس پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن ایک مرتبہ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا. ایک واقعہ سناتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کا, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے مولا عباس کو بلایا اور پوچھا کہ اے عباس اتنی دیر تک کہاں رہے ہو. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو روتے جائیے گا. آج کسی عام کا ماتم نہیں ہے, مولا حسین کی کمر کے زور کا ماتم ہے. مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. آج ضرور ضرور اگر دل میں کہیں پر بھی آپ کے بھائی کے دل میں کوئی بات ہے نا, کوشش کیجیے کہ اس کو ختم کر دیجیے گا. واقعاً اس کو ختم کر دیجیے گا. اگر وہ نہیں بولتا آج فون کر لیجیے گا رات کو, بھائی کیا حال ہے, کیسے ہیں بچے, کیسے محرم سنیں, کہاں سنیں, کس کو سنیں, کچھ نہ کچھ ضرور رابطہ کیجیے گا. مولا عباس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو ہمیشہ قائم رکھے. بھائی بہت عظیم بھائی ہوتے ہیں, جہاں بدنام ہے وہاں پر بھائی اچھے بھی ہوتے ہیں. ہاں عزیزو, جب ایک مرتبہ پوچھا بی بی ام البنین نے کہا تھا, کہا میں بہن زینب کیا تھا, کہا میرے لال تمہیں پتہ نہیں وہ فاطمہ کی بچیاں ہیں, اور یہ فاطمہ کی بچیوں کو ہمیشہ تم نے آقا زادی کہنا ہے, تم نے کبھی بھی بہن نہیں کہہ کر پکارنا. عزادارو اسی طرح سے یہ تربیت ہوئی ہے. اور اسی طرح سے عزادارو جب بی بی ام البنین آئی, میں نے اور مختصر کر دیا, بی بی ام البنین آئی ہے نا, جب شادی ہو کر آئی اس کے بعد آپ نام جانتے ہیں بی بی ام البنین کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نام ہے. نام بی بی کا اصل نام فاطمہ ہے. یہ ام البنین, بنین بن کی جمع ہے یعنی بیٹوں کی ماں. لیکن یہ ہے کہ یہ لقب کس طرح سے بی بی کو کنیت کیسے ملی, وہ یہ ہے کہ
ایک دن یہی فاطمہ کلابیہ یہ آئیں اور آ کر مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی. کہا مولا آقا میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں, میں ایک آپ سے گزارش کرتی ہوں. کہا کیا؟ کہا یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں. ازاداروں سن رہے. کہا آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارا کریں. کہا کیوں؟ تمہارا نام فاطمہ ہے, کیوں نہ پکارو؟ کہا مولا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا میں دیکھتی ہوں حسن و حسین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, شاید انہیں اماں یاد آ جاتی ہے. لہذا جب یہ دیکھا عقیدت کو, میرے مولا نے کہا او فاطمہ آج سے تمہیں ہم ام البنین کہہ کر پکارا کریں گے, یعنی بیٹوں کی ماں کہہ کر پکارا کریں گے. اور یہ لقب کا ملنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے, 4 بیٹے دیے عزیزوں, اور یہ چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. بس میں نے اور مختصر کر دیا. بس آ گئی شام شب عاشور, شب عاشور آ گئی. ہزاروں شب عاشور میں حضرت عباس پہرا دے رہے ہیں, خیام حسینی کا پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی شب خون نہ مارے. پہرا دیتے دیتے ایک مقام پر پہنچے. سنتے جائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے آنسو جاری رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ بہت اونچی آواز سے ہی روئیں, لیکن کم سے کم اتنی آنکھیں ضرور تر ہو جائیں تاکہ مولا ہمارے اوپر باب الحوائج اپنا کرم کر دے, بی بی ام البنین اپنا خاص کرم فرما دے. بس عزاداروں اس کے بعد ایک مقام پر پہنچے, وہاں پر زہیر بن کین کھڑے تھے اور کہا عباس میں آپ کو آپ کے بابا کی حدیث نہ سناؤں؟ کہا زہیر آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے کیونکہ بابا کا نام لیا ہے میں اپنی سواری سے نہیں اترتا, یہاں کھڑے کھڑے مجھے سنا دو. یہ جب کہا میرے مولا نے, اور اس کے بعد زہیر بن کین نے ایک جملہ کہا عباس آپ جانتے ہیں کہ عقیل سے آپ کے بابا نے رشتہ یہ کہہ کر کیوں کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسے خاتون کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کی کربلا میں مدد کرے. عزادارو آپ نے سن لیا, جب تاریخ کی جو جملے ہیں اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے ایسی انگڑائی لی اور رکابوں میں زور دیا, نتیجہ یہ ہوا رکابیں ٹوٹ گئی اور کہا زہیر تو مجھے جوش دلاتا ہے, کل مجھے اگر مولا نے اجازت دے دی میں جنگ کا نقشہ بدل دوں گا, یہ جنگ کا نقشہ بدل دوں گا. اجرکم علی اللہ. بس اور مختصر کرتے ہوئے یہ آ گیا. عزادارو آ گئی روز عاشور. جب روز عاشور آیا ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے. آج میں نے ایک نفسیاتی سا جملہ ہے وہ کہنا ہے, اگر وہ سمجھا سکا تو عزاداروں میں سمجھتا ہوں ساری رات سوچ کر روتے رہے تو ناکافی ہوگا. عزاداروں جب سب شہید ہوتے رہے نا, اصحاب گئے, جب اہل بیت کے لوگ شہید ہو گئے اس کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس آئے اور آ کر اجازت مانگی. میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا اس کو لے لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ میرے مولا عباس نے مولا حسین کے سامنے آ کر اجازت مانگی. کب؟ جب سب شہید ہو چکے تھے. ازادارو ذرا غور کیجئے گا, میں تو سنا تھا جملہ یہ تڑپ گیا تھا. عباس نے کب شہادت کی اجازت مانگی؟ جب اکبر شہید ہو چکے, جب اکبر جیسا بیٹا الوداع ہو چکا. کیا ایسے میں عباس کو جا کر اجازت مانگنا چاہیے تھی؟ یا میرے مولا حسین کے لیے کتنا سخت ہوگا جب اکبر کے بعد عباس اجازت مانگ لے. اگر شاید پہلے اجازت مانگتے تو اتنا اثر نہ ہوتا. علی اکبر کے بعد جب آنکھوں کا نور جا چکا اس کے بعد آئے ہیں اور آ کر کہا مولا مجھے بھی مقتل کی اجازت دیجئے. مولا نے پلٹ کر کہا عباس تو میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے. روایت کے جملے فنظر یمین و شمال, دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. مولا ارے وہ
لشکر کہا ارے جس کا میں سپاہ سالار ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو۔ اس کے بعد بس میں نے کیا بیان اور کرنا ہے، اتنا سا بیان کرتا ہوں۔ ایک جگہ تھی، ایک خیمہ تھا، جس خیمے کے اندر صرف اور صرف مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ مقام تھی، ایک خیمہ تھا جہاں پر صرف اور صرف مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ اساتذہ تڑپنے والا جملہ ہے، آپ نفسیات کو دیکھیں گے بچوں کے نفسیات کیا ہوتے ہیں۔ جہاں پر صرف مشکیزہ رکھے ہوئے تھے نا، حضرت عباس جب گئے ہیں نا، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزے کو سینے سے لگا کر تڑپ رہے ہیں پیاس کی شدت سے، اور آواز دے رہے العطش العطش۔ اتنے میں بی بی سکینہ آگے بڑھی، کہا چچا اگر میرے لیے میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے۔ ارے آپ جانتے ہیں ازادارو، یا پھر میں تھوڑا رک کر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، چچا یعنی عباس، یعنی جب بھی تصور آئے ذہن میں آ جائے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے جب آپ زیارت پر جاتے ہیں نا، جب زیارت پر جاتے ہیں تو ذاکرین کو کہتے ہیں جب آپ زیارت پر جائیں مولا عباس کے حرم میں بی بی سکینہ کا تذکرہ نہ کیا کرو، بی بی سکینہ کا تذکرہ نہ کیا کرو، مولا عباس شاید برداشت نہ کر سکتے ہوگے، لاشا طرف جاتا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس سکینہ نے جب یہ کہا چچا پانی کی سبیل ہو جائے، کہا اچھا میری بچی مشکیزے کو لے کر آؤ۔ اب مشکیزے کو لے کر آئی، مشکیزے کو لا کر چچا کو دیا، بابا کے پاس لے کر آئی، کہا بابا اب صرف اور صرف پانی کی اجازت مل جائے۔ میرے مولا نے پلٹ کر کہا وہ میری بچی آج چچا کو بھیج دے رہی ہو، لیکن جب شام کے راستے میں شیو تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کرو گی۔ اجرکم اللہ۔ لیکن آزادار ہو، آپ نے دیکھا نا جہاں پر مولا عباس کا علم ہوتا ہے وہاں پر بی بی سکینہ کا مشکیزہ ہوتا ہے۔ یہ سامنے زری ہے نا، زری میں بعد میں داخل ہوتے، سامنے بی بی کا مشکیزہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اب ازادر مجھے نہیں معلوم کہ بی بی سکینہ نے علم کے ساتھ کتنا مشکیزہ کس کے باندھا کہ آج تک جدا نہ ہو سکا۔ یہ چچا بھتیجی کی حسرت تھی، یہ آپس میں جدا نہ ہو۔ آزادہ رو۔ اس کے بعد میرا مولا واقع میدان میں آئے اور میدان میں 4000 بلکہ ایک روایت کے مطابق 10,000 کے لشکر کو ہٹا کر میرے مولا نے اپنے آپ کو الشریعہ کے اندر اتارا۔ چاہتے تھے کہ وہاں سے مشکیزے کو پر کرے، مشکیزے کو پر کیا، اور ازادارو اس کے بعد گھوڑے کو کہا کہ پانی پی لے۔ اللہ رے وفا، اللہ رے وفا، اس نے بھی پانی نہ پیا، اپنے ہاتھوں میں جو پانی لیا تھا واپس پھینک دیا۔ اور کیونکہ اس وجہ سے مختلف وجہ ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو مولا نے فرمایا تھا اے عباس جب روز عاشورہ جب دریا میں اترنا یاد رکھنا پانی نہ پینا، کیونکہ حسین پیاسا ہوگا، حسین پیاسا ہوگا۔ ہاتھوں کو ابا کے ساتھ خوش کیا اور ازادار اس کے بعد واپس چلے ہیں۔ واپس جب چلے ہیں تو لشکر دوبارہ پھر سامنے آ گیا، پھر میرے مولا نے اس لشکر کو ہٹایا ہے۔ بس دل کے اندر ایک حسرت ہے، وہ حسرت یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ارے آج یہ کہا جاتا ہے باب الحوائج ہے میرا مولا، لیکن یہ لقب کیوں پایا ہے؟ علماء فرماتے اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ عباس کی حاجت یہ تھی کہ یہ پانی کسی طریقے سے سکینہ تک پہنچ جائے، کیونکہ پانی نہ پہنچ سکا۔ اس وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ یہ باب الحوائج اس وجہ سے لقب پانے والا بس آزادہ ہو چاہتے تھے کہ واپس نکل چلے جائے پانی کو، لیکن چلتے چلتے بہت مختصر کرتے ہوئے ایک مقام پر جب میرے مولا پہنچے ہیں، جو ظاہری تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پر میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا۔ ازادار کسی انتظار میں مولا عباس کا
جب دائیں بازو قلم ہوا اس کے بعد بائیں بازو میں میرے مولا نے علم کو لیا اور اس کے بعد میں نے اور مختصر کر دیا، بس وہ یہ ہے کہ میرے مولا کا بایاں بھی بازو قلم ہو گیا۔ اب میرے مولا عباس نے اپنے آپ کو اس منظر کو دیکھیں گے، میرے مولا عباس نے اپنے آپ کو مشیزے پر گرا دیا کہ کسی طرح سے پانی بچ جائے، لیکن کسی شقی نے ایک مشکیزے میں تیر ایسا مارا پانی بہ گیا۔ ادھر سے عباس نے آواز دی، مولا میری خبر دیجئے، عزادارو بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملے پر آ گیا ہوں، میرے مولا یہ کہہ کر چلے، عباس الان انکسر الظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی مددگار نہ رہا۔ علم عباس آ رہا ہے، جیسے یہ علم عباس خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا، آگے بڑھ کر سکینہ نے ایک جملہ کہا، یا عباتا حل لکا علم ام یلعب الفضل عباس، بابا اگر میرے کوئی چچا کی خبر ہو تو مجھے بتا دینا۔ اور کہا میری بچی اب تمہارا چچا نہ آئے گا، اب اسے پکارتی رہو گی، یا عباس یا عباس، علمدار نہ آیا، علم آیا، یا عباس۔ کہتے تھے پانی کے لیے جان گوائی، پیارے میرے بھائی تم مر گئے میں جیتا رہا، موت نہ آئی، پیارے میرے بھائی یہ مشکو علم خیمے میں جائے گا نہ ہم سے، طاقت نہیں غم سے، ٹکڑے ہیں تیری لان نہ جائے گے اٹھائے، پیارے میرے انجمن پیامے کمرہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو مجلس میں موجود تھے وہ شریک اعضا بھی رہیں جب تک زیارت نہ ہو۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری انجمن کے ساتھ حلقہ بندی رکھیں۔ خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر خالی علم، ایک کوہرام مچا جب سکینہ نے کہا پانی مانگے نہ کوئی، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، سب مل کے بولے نام بابا، رو کے سکینہ بولی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے، شکوائے تشنہ لبی پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں، خالق کو
جا کے چھپا دو بچوں دیکھ کر خوش کرنے وہ نہ محسوس کرے اپنے بھائی کی کمی پاس بابا کے میرے دوسرا کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امو جا کر شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر جان کرتی ہے میری پاس بابا کے میرے دوسرا پاس نہیں پانی مانگے نہ کوئی حسرت و یاس سے شبیر یہ دیتے تھے صدا حسرت و یاس سے شبیر یہ دیتے تھے صدا آ میرے شیر دلاور آ میرے شیر دلاور میں ہو گیا تنہا عباس یا عباس عباس المدد عباس یا عباس عباس جتنے مومن موجود ہیں سب مل کے نام مولا پڑھیں عباس المدد عباس یا میں ہوں بیری میں جوہ میت اٹھاؤں کیسے میں ہوں بیری میں جوہ میت اٹھاؤں کیسے لاش سینے سے لگا کر لاش سینے سے لگا کر علی اکبر کی کہا عباس یا عباس عباس المدد 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 لاشا غازی کا کبھی اٹھتا کبھی گرتا ہے لاشا غازی کا کبھی اٹھتا کبھی گرتا ہے جب شبیر زخم کھا کر ہاں یہ دیتے ہیں صدا عباس یا عباس عباس المدد 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 کند خنجر سے جو ظالم نے لگائی ضربے کند خنجر سے جو ظالم نے لگائی ضربے ہائے ہر ضربے ستم پر ہر ضربے ستم پر شے یہ دیتے ہیں صدا عباس یا عباس عباس المدد 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 دو مصرے بی بی سغرا کو یاد کرتے ہوئے حضرت علی اکبر کو یاد کرتی ہیں اکبر تیری یاد ستائے اکبر تیری یاد ستائے ہے سغرا کہیں چین نہ پائے
चांद देखा होगा तो पता नहीं क्या सोचा होगा, मगर बीबी सुगरा हज़रत अली पर भी याद करती हैं, क्या कहती हैं? चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर। सब मिलके बोले नाम है मौला। चांद को देख के सुगरा ये पुकारे, अब वतन लौट के आ जाओ मैं वारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारे अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारे अकबर। अब वतन लौट के आ जाओ मैं वारी अकबर, चांद को देख के सुगरा, हाथ मार के सीनों पे, अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर। अरे दूर आँखों से हो दिल लगता नहीं है मेरा, रोज तकती हूँ मेरा, जाने कब आए नजर तेरी सवारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर। हाय वो लम्हे खुशी के वो हमारा कुर्बान, एक तस्वीर हुआ, एक तस्वीर हुआ, याद बन जाए ना यादें भी हमारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारी अकबर। ख्वाब में देखा सकीना को, अली असगर को, कासिम दिल पर को, कासिम दिल पर को, दिल हुआ है उसी वक्त से भारी अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारे अकबर, चांद को देख के सुगरा ये पुकारे अकबर। और आखिर में मैं चाहूँगा जितने लोग मौजूद हैं वो सब साथ दीजिएगा, जनाब सैयद को याद करते हुए मातम को अलविदा कर रहे हैं, क्योंकि मातम तो अलविदा हो नहीं सकता मगर इस मजलिस के मातम को अलविदा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या सैयदा, सलामु अलैका या सैयदा, सलामु अलैका या सैयदा। जितने लोग मौजूद हैं सब मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके। अस्सलामु अलैका या सैयदा, मेरे ओन मोहम्मद बीमार गए, और सकीना के गौहर उतार गए, मेरे ओन मोहम्मद बीमार गए, और सकीना के गौहर उतार गए, मेरे कासिम का टुकड़े हुआ है बदन, हाय परदेश में लुट गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा
पर आए भाई मेरा रे घर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब सैयद अहमद फर्ज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुतवज्जह है ज़ियारत। अस्सलामु अलैकुम।